بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو السلام علیکم۔ درود پاک سے لگاؤ اور محبت کا یہ عالم ہے کہ اس ذکر کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرما دیا، اور ساتھ اس ذکر کی عظمت و بڑائی بھی بیان کر دی کہ میں خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا درود اپنے فرشتوں کے ساتھ پڑھنا اس ذکر کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس ذکر درود کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو اس ذکر سے اتنا عشق ہے تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا کیا عالم ہوگا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو سورہ احزاب میں درود اور سلام پڑھنے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی حکم لازم کر دیا کہ درود و سلام صرف پڑھا نہ جائے بلکہ خوب یعنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے۔ اگر کثرت کی بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تو ہر وقت درود و سلام کے تحفے پڑھتے رہتے ہیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کو اس ذکر کے کرنے کا حکم دیا۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو نکاح اماں حوا علیہ السلام کے وقت 10 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود بطور حق مہر ادا کرنے کے لیے پڑھنے کو کہا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی درود پاک سے محبت کا عالم دیکھیں تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میرے بیٹے، میری اولاد میں سے آنے والے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ضرور پڑھا کرنا، جو اللہ تعالیٰ کے حبیب اور محبوب ترین بندے ہیں، جن کی بدولت میری توبہ قبول ہوئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہونے اور دیکھنے کی خواہش رکھتے تھے، اور اس خواہش کی تکمیل کے لیے درود پاک پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود پاک پڑھنے کا حکم ہوا۔ درود ابراہیمی جو سب سے افضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمودہ ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا تذکرہ کر کے درود پاک کی فضیلت بتائی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی درود پاک پڑھنے کا کہا گیا، یعنی ایک ایسا ذکر خاص ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص بندوں کے لیے مخصوص کر دیا۔ کروڑوں مسلمان اس وقت دنیا پر ہیں، ان سب کو درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے، مگر ان کروڑوں میں سے جو لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، وہ اس عظیم ذکر کے لیے چنے گئے ہیں۔ اگر ان خاص لوگوں میں آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت اور محبت سے درود پاک پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا آسان ترین راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ جب بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا قرب خود بخود ہی مل جائے گا، کیونکہ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ اور اس کے خاص بندوں کے ذکر درود و اسلام میں شامل ہو جائیے، درود پاک پڑھیں بھی اور پڑھنے کی دعوت بھی دیں، پھر یہ جہاں بھی اور آخرت کا جہاں بھی تمہارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت تمام اہل اسلام کو عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے اور درود و اسلام پڑھنے کی توفیق دے، اور اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔